السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں نماز کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جماعت کی اہمیت و فضیلت کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ وہ احادیث امامت اور امام کے متعلق ہوں گی، کیونکہ جماعت سے نماز اسی وقت ہوتی ہے جب کہ ان کو کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو۔ پہلی روایت جس کی راویہ ہیں حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما، کہ مسجد میں امام میسر نہیں ہوں گے، اور مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہوئے شخص میں سے ہر ایک پیچھے ہٹے گا، مصلی پر آگے بڑھ کے نماز پڑھانے کی ہمت نہیں کرے گا، اور اماموں کی بڑی قلت ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج بنایا تھا صحابہ کا بلکہ امت کا، وہ ایسا تھا کہ ہر کوئی اپنی جگہ کم سے کم اتنا بڑا مسلمان تو ضرور ہو کہ وقت پڑھنے پر نماز پڑھا لے، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال پر نماز جنازہ پڑھا لے۔ بلکہ یہ جان کر تعجب ہوگا کہ صدیاں گزاری ہیں مسلمانوں نے اس طریقے سے کہ نکاح پڑھانے کے لیے کوئی قاضی نہیں آتا تھا، افراد خاندان میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا، خطبہ دیتا، ایجاب و قبول کراتا، نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ بات کی یہ جو ہے شکلیں ہیں کہ باقاعدہ قاضی بنانے پڑے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وجود میں آئیں، کیونکہ اب ہر کوئی اس لائق اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کہ میں نکاح پڑھا سکوں، میں نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہ بنایا تھا کہ ہر مسلمان کم سے کم اس لائق ہو۔ تو قیامت کے قریب اتنا کم ہو جائے گا عمل اور اسلام زندگیوں میں کہ مسجد میں حاضر ہوں گے نماز کے لیے لیکن امام نہیں ہوگا، اور کوئی اس لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ ہیں، لا ترفع لهم صلواتهم فوق رؤوسهم شبرا، کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔ شبرن کہتے ہیں ایک بالش کو، جہاں نماز پڑھے وہیں ختم، اللہ کے دربار تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اللہ کا دربار 7ویں آسمان پہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سر کے ایک بالش اوپر بھی نہیں جا پاتی نماز۔ تو یہ تین لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں مقبول ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلا شخص آپ نے فرمایا، اما قومن، کسی قوم کا امام، وہم لہو کارہون، جب کہ سارے مصلی اس کو ناپسند کر رہے ہوں۔ ناپسند کرنے کی وجہ علماء نے لکھی ہے شرعی ہو، کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کوئی خاندانی جھگڑا نہیں، بلکہ شرعی کوئی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بدک رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں۔
کیونکہ امام کو یہ ذمہ داری ہے، اگر اس نے یہ منصب سنبھالا ہے تو بالخصوص گناہ کبیرہ سے، فسق و فجور والے کام سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا ہے۔ تو ایسا کوئی کام اگر امام کر رہا ہے تو اس کی نماز ایک بالش اوپر بھی نہیں جائے گی، تو پھر مصلیوں کی نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے مصلی اس سے کتراتے ہوں، بھاگتے ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے امام کو دو کام کرنے چاہیے، یا تو وہ اپنی اصلاح کر لے کہ جس غلطی کی طرف مصلی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے جو شرعی ہے، تو فوراً وہ اس کی اصلاح کر لے۔ اگر وہ اصلاح نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے، وہ استعفیٰ دے دے اور وہ ہٹ جائے۔ اخلاقاً یہی کرنا چاہیے۔ تو ایک طرف اعتراف بھی ہو کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، پھر دوسری طرف وہ مصلی چھوڑنے تیار نہ ہو، تو پھر لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کترائیں گے۔ تو پہلا شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کا امام، جب کہ قوم کسی شرعی وجہ سے اس کو ناپسند کر رہی ہو۔ دوسرا شخص بلکہ دوسری عورت ہے، امرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت کہ جس کا شوہر اس پر ناراض ہو۔ اور اس میں بھی وضاحت کی ہے دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے کہ اس میں خالص قصور عورت کا ہو۔ شوہر کوئی شرعی حکم دے رہا ہو یا کوئی شرعی تاکید کر رہا ہو اور بیوی نہیں مان رہی ہو، جبکہ وہ حکم اللہ کا ہے، وہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر بھی نہیں مان رہی ہے، تو ایسی عورت اگر نماز بھی پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز سر سے ایک بالش اوپر بھی نہیں جائے گی۔ تیسرے شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَخَوَانْ مُتَصَارِمَانْ، دو بھائی جو آپس میں دشمنی کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر گزر گئے دو مسلمان بھائیوں کے آپسی دشمنی میں، اب اس کے بعد نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اور اس حدیث میں ہے کہ ایک بالش اوپر بھی نماز نہیں جائے گی۔ تو یہ 3 اشخاص ہیں کہ جن کی ناراضگی ہے جن پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو یہ ہے کہ امام جس کے اندر کوئی شرعی خرابی ہو، دوسری وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو کسی شریعت کے حکم میں، تیسرے وہ 2 بھائی جو آپس میں کسی بھی بات کو لے کر دشمنی کر بیٹھے ہوں۔ تو ایسے 3 لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس کے بعد کی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں کوئی شخص امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم السقیم والضعیف والکبیر، اس لیے کہ پیچھے پڑھنے والے مصلیوں میں بیمار بھی ہوں گے، ضعیف کمزور بھی ہوں گے، والکبیر اور بڑی عمر کے بھی ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر نماز طویل ہو گئی تو ان پر نماز مشکل ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔ تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آپ کی جو تنہائی کی نمازیں تھیں تہجد وغیرہ اتنی طویل ہوتی تھیں کہ قدمین میں ورم آ جاتا تھا، پھول جاتے تھے آپ کے قدم مبارک، اتنی طویل پڑھتے تھے، جبکہ وہی آپ فرض نماز پڑھاتے تھے جماعت سے تو بہت ہلکی پڑھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہلکی میں بھی رکوع اور سجدہ مکمل ہونا چاہیے۔ ہلکی کا یہ مطلب نہیں کہ یوں رکوع میں گئے یوں اٹھ گئے، یوں سجدے میں گئے اور یوں اٹھ گئے، بلکہ کم سے کم اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنا تو کم سے کم ٹھہرے، رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو، اتنی مقدار میں۔ تو بعض مرتبہ ہلکی کا مطلب کچھ یوں نکال لیا جاتا ہے کہ تیز پڑھنا، تیز تو بہت ناپسند فرماتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تیز نماز پڑھنے والوں کو آپ نے فرمایا نماز ہی نہیں ہوئی تمہاری۔ تو یہ اعتدال کے ساتھ نماز میں تیزی نہ ہو، ہر رکن مکمل ہو، ہر ذکر مکمل ہو رکوع اور سجدے کا، اور اس کے ساتھ بہت لمبی نہ ہو نماز کہ پیچھے ضعیف لوگوں پر دشوار ہو جائے۔
اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے کہا، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا ہے انی لاتأخر عن صلاة الغداۃ، کہ کل کی نماز میں تھوڑا دیر سے پڑھوں گا، میں جماعت سے نہیں پڑھوں گا، تھوڑا تاخیر سے مسجد جاؤں گا، اکیلے پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ وجہ من اجل فلان، فلاں امام کی وجہ سے، مما یطیل بنا، جو ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہ بہت مجمل حدیث ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے وہ کون صحابی تھے، کس نماز کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تفصیلی روایت ہے وہ یہ ہے کہ امام تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسجد کے، مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجد کے، اور جو صحابی تھے وہ انصاری تھے، اور یہ کھیت میں دن بھر کام کرتے تھے، تھکے ہارے رہتے تھے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے یہ آتے تھے جماعت سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے عشاء کی، 100 آیتیں 150 آیتیں پڑھتے تھے، بڑی طویل، 1 گھنٹے کے قریب کی نماز عشاء کی۔ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی تھی، دن بھر کے تھکے ہارے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کل میں نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، اور پڑھے بھی نہیں، باقاعدہ وہ گئے ہیں اور الگ سے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل گئے، جماعت چل رہی تھی۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ فلاں صحابی ہیں اور انہوں نے یہ حرکت کی۔ انہوں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام تھے ان سے کہہ دیا کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، وہ الگ سے پڑھ کے چلے گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں شکایت کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ادھر وہ صحابی کو خبر ہو گئی کہ میرے بارے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کرنے والے ہیں، وہ پہلے پہنچ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو صاف صاف بات تھی انہوں نے بتا دیا۔ صحابہ دل کے بالکل صاف تھے کہ میں دن بھر کا تھکا ہوتا ہوں، عشاء کی نماز اتنی طویل میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا صحیح ہے، نماز اتنی لمبی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فتان یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال دو گے۔ آگے کا لفظ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من، کہ اتنے شدید غضبناک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اتنے غصے میں تھے کہ اتنی لمبی نماز عشاء کی پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا انکم منفرین، تم نفرتیں پیدا کر رہے ہو، لوگوں کو دور بھگا رہے ہو عبادت سے، مسجد سے۔ چاہیے کہ تم میسرین، آسانیاں پیدا کرو کہ لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر پڑھیں آ کر، اور لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ آگے آپ نے فرمایا کہ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، جو بھی تم میں سے نماز پڑھائے فَلْيَتَجَوَّزْ، مختصر پڑھائے، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، اس لیے کہ اس میں ضرورت مند بھی ہیں، والکبیر، ضرورت مند نہیں، ضعیف کمزور بھی ہیں، والکبیر اور بڑی عمر کے بھی ہیں، وذل الحاجہ اور ضرورت مند بھی ہیں۔ کسی ضرورت سے گزرنے والا آدمی بھی کبھی مسجد میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جماعت ٹھہر رہی ہوتی ہے، اب نماز لمبی ہو گئی تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، وہ کس ضرورت سے کہاں جا رہا تھا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، امام کو خاص طور سے متوجہ کرتی ہے کہ وہ نہ انتہائی جلدی نماز پڑھائے اور نہ انتہائی تاخیر کے ساتھ، بلکہ اعتدال کے ساتھ مصلیوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ، کہ جب تم لوگ نماز کے لیے آؤ، ونحن سجود، اور سارے مصلی جب سجدے میں ہو، امام بھی سجدے میں ہو، فسجدوا، تو تم بھی سجدے میں جاؤ، ولا تعدوه شیئا، البتہ اس رکعت کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ سجدے میں اگر امام کے پیچھے آ کے ملے ہو تو وہ رکعت تمہیں نہیں ملی، رکعت ملنے کے لیے ضروری ہے کہ رکوع ملے، لیکن یہ رکعت نہیں ملی تو اب اس کے ختم ہونے کا انتظار، امام جب سجدے سے اٹھ کے کھڑا ہوگا تب میں جماعت میں شامل ہوں گا، اس سے منع کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں امام ملے وہیں شریک ہو جاؤ، وہیں سے ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے رکعت نہیں ملی
تو رکعت نہیں ملی، سجدہ جو تم نے امام کے ساتھ کیا اس کا ثواب ملے گا، تشہد جو تم بیٹھے ہو امام کے ساتھ اس کا ثواب ملے گا، اس سے محروم کیوں ہو رہے ہو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو شمار نہ کرو اس کو رکعت میں، کیونکہ سجدے میں شامل ہوئے ہو، لیکن سجدے میں شریک ہو جاؤ، انتظار مت کرو پیچھے کھڑے ہو کر۔ ہاں ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے امام کو رکوع میں پایا تو اس نے نماز کو پا لیا۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام، کہ جو امام سے پہلے سر اٹھا لیا کرتا ہے رکوع میں سے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ گیا، سجدے سے اٹھنا امام سے پہلے سجدے سے اٹھ گیا، تو اسے ڈرنا چاہیے ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ کل آخرت میں اس کا سر گدھے کا سر بنا دیں گے۔ کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اقتداء یہ ہے کہ امام کے پیچھے رہیں، پہلے امام رکوع میں جائے پھر ہم رکوع میں جائیں، یعنی امام کے پیچھے رہیں، امام سے آگے نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ آخری روایت آج کی، اور وہ اسی طرف متوجہ کر رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یرفع رأسہ ویخفضہ قبل الامام، جو امام سے پہلے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے یا اٹھا لیتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے، فإنما ناصیتہ بید الشیطان، اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شیطان اس کو امام سے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی نماز فاسد کر دے، خراب کر دے۔ کسی بھی رکن میں اگر ہم امام سے پہلے پہنچ گئے، وہ رکن ہمارا ہوا ہی نہیں، اور جب وہ رکن نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، اور شیطان چاہے گا اس کی نماز نہ ہو، تو لہذا اس کی پیشانی اور اس کی نماز شیطان کے ہاتھ میں ہے جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جا رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کی ان دو حدیثوں میں مصلیوں کو متوجہ کیا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو امام کے پیچھے ہی رہو، ہر رکن کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور بھی حدیثیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو احادیث مبارکہ کے مطابق امام کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث مبارکہ کے مطابق مصلیوں کو نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شر اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔